اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح مخارج، صحیح تلفظ، پراپر پروننسیشن کے ساتھ پڑھنے کے اس پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج بحمدہ تعالی ہم اس قابل ہوئے کہ آج ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے ان ابتدائی آیات کی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ صدق الله العظيم۔ Dear viewers, now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me so that God's blessing may shower upon us. Alif Lam Ra۔ یہاں پر الف اور را پر کھڑا زبر ہے، اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے، جبکہ لام پر مد ہے، پرولونگیشن مارک ہے، اس لیے اس کو طول دے کر یا اس کو پرولونگ کر کے پڑھیں گے۔ الف لام را۔ الف خالی ہے، اگر اس پر زبر زیر یا پیش ہوا کرتے ہیں تو پھر عربی قاعدے کے مطابق ہم اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ الف پر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے اس کو الف پڑھیں گے، اور باقی حروف پر لام اور را پر حرکت ہے اس لیے ان کی ہم باقاعدہ اس کو ان حرکات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الف لام را۔
تلك تلك آیات الکتاب المبین آیات الکتاب المبین آیات الکتاب المبین اِنَّا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص یہاں پر سین اور صاد کا فرق واضح ہوتا ہے کہ سین کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اور جب ہم زبان کو اپنے اوپر کے دانتوں تک لگاتے ہیں زبان کی ٹپ کو، تو پھر سین کی آواز نکلتی ہے جو کہ سیٹی سے مشابہ ہے سین. اور صاد اس کو ہم پر کر کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اوپر کی داڑھ پر جب زبان کو لگاتے ہیں اس کی کروٹ کو، تو پھر صاد کا مخرج یا اس کا پروننسیشن حاصل ہوتا ہے. اور فرق آپ کو محسوس ہوگا، اس آیت میں دونوں سین اور صاد کے مخرج بیان کیے جا رہے ہیں. احسن القصص، سین کو ہم نے سیٹی کی طرح پڑھا اور صاد کو پر کر کے پڑھتے ہیں. احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. اگر وقف کریں گے تو پھر نون کو سکون دیں گے، ساکن کریں گے، اس کی حرکت جو کہ زبر ہے وہ نہیں پڑھا کرتے. هذا القرآن وَإِن كُنْتَ من قبله لمن الغافلين And dear viewers, now this is the third segment of our lesson, and now we are showing these verses into Roman calligraphic for those who are unfamiliar with Arabic calligraphic, and this is also followed by Urdu and English translation, and you are requested to repeat with us. Alif Lam Ra Tilka Ayatul Kitabil Mubin. Ayatul Kitabil Mubin. Inna
انزلناہ قرآنا، اور یہاں پر قرآنن پر جو اس سے اگلا حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، اس لیے نون پر حالانکہ دو تنوین ہے، دو زبر ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، حروف حلقی آگے ہے، بلکہ ظاہر کر کے قرآناً عربیًا لعلکم، عربیًا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ناظرین کرام، اب آئیے ان آیات کے تراجم پیش کرتے ہیں، پہلے اردو اور پھر انگلش۔ الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ الف لام را، these are verses of the scripture that make the plan. Lo, we have revealed it, a lecture in Arabic, that ye may understand. We narrate unto thee, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best of the narratives, in that we have inspired in thee this Quran, though aforetime thou wast of the heedless. ناظرین کرام، سبق کے آخری حصے میں ہم ان آیات کی جو سورہ یوسف کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، یعنی 1 سے 3 تک، اس کی مختصر سی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس سورہ پاک میں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو آپ ہی کے نام نامی سے رب ذوالجلال نے موسوم کیا ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 111 ہے، اس میں 1600 کلمے ہیں، سینٹنسز ہیں، اور 7166 حروف یا الفابیٹس ہیں، اور 12 رکوع ہیں۔ اور صحیح قول کے مطابق یہ آیہ مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ مکۃ المکرمہ میں نازل کی گئی، اور اس کی شان نزول ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس لیے نازل کی گئی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تقویت عطا فرمانا چاہتا تھا کہ جب اہلیان قریش نے آپ کو ستایا، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، طائف میں تبلیغ کر رہے ہیں، لوہ لہان کیا، شعب ابی طالب میں محصور کیا گیا، تو یہ وہ اذیتیں تھی جو کہ اہلیان قریش آپ کو دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا اور بتایا کہ حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام بچے تھے، ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ان کے بھائیوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جاہ و شوکت اور حشمت و ستوت عطا فرمائی۔ لہٰذا اے نبی، جس طرح یوسف علیہ السلام کو ہم نے عظمت عطا فرمائی، آج یہ اہلیان قریش آپ کو زد و کوب کر رہے ہیں، تکالیف پہنچا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جس طرح برادران یوسف کی بارگاہ میں پہنچ کر علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر سجدہ ریز ہوئے، اسی طرح ایک وقت آئے گا مکہ فتح ہوگا، جاء الحق و زہق الباطل کے نعرے بلند ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے اہلیان قریش آپ کے سامنے سرنگو ہوں گے، اور آپ کی دامن رحمت میں آ کر ہی انہیں نجات میسر آئے گی۔ چنانچہ سورہ یوسف میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔
حضرت اسحاق کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں، یہ فلسطین اور عراق کے درمیان یہ جو حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کو کثیر تعداد میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، 12 بیٹے تھے، اور جو آخری بلکہ آخری سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و رعنائی اور دل بری و زیبائی اس کا کوئی مول نہیں تھا، کوئی مثل نہیں تھا، چشم فلک نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اس حسن و جمال، اور پھر یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں جو جمال و جلال اور شان نبوت کو دیکھ رہے تھے، لہٰذا سب سے زیادہ آپ کا میلان یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ اور جتنے بقیہ بھائی تھے وہ دل میں اس بات پر بغض رکھتے تھے، کدورت رکھتے تھے، عینہ اور عناد رکھتے تھے کہ باپ اس بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے کم کرتا ہے۔ چنانچہ اس کینے اور بغض کی وجہ سے یہ سارے کے سارے واقعے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ کہانی کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، لیکن آغاز ہی میں بتا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں، کینے اور بغض کی وجہ سے، حسد و عناد کی وجہ سے کسی کو تکلیف مت دو۔ اگر تمہارا بھائی ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا قرابت دار ہے، تمہارا دوست ہے، اگر کوئی اچھے مقام پر پہنچتا ہے تو یہ انسان کا ایک فطری تقاضا ہے کہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور ایک فیملی میں اگر بہت سارے بھائی ہیں، بہن ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ والدین کو جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت ہوا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے خاندان کے فیملی کے افراد اس سے نفرت کریں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قلب مصطفیٰ کو تقویت عطا فرمائی، اولو العزم نبی کی داستان سنائی، اور احسن القصص، یعنی وہ قصہ جو سب سے احسن ہے، سب سے خوبصورت ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے، اس آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور کیوں نہ اعزاز حاصل ہو کہ اس سورہ مبارکہ اللہ کے اولو العزم نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے احسن القصص کے ذریعے جہاں نبی کریم علیہ تحیت و ثنا کو تقویت عطا فرمائی، وہیں پر غلامان مصطفیٰ کو سننے کے لیے ایک بہترین قصہ میسر آیا۔ اور قرآن کی آیات فقط قصہ نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس میں تعلیمات انڈورس کی جاتی ہیں، تعلیمات دی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ پچھلے انبیاء کو کیا کیا مشکلات درپیش آئیں، کیا کیا حادثات پیش ہوئے، اور کس طرح انہوں نے عزم کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، لا یزل ہو کر، بالکل غیر متزلزل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کا فریضہ کس طرح انجام دیا۔ اور دور تو دور، غیر تو غیر، اپنے گھر والے بھی جب دشمن بن جائیں تو پھر تبلیغ کس طرح مشکل ہوا کرتی ہے، کتنی مشکل ہوا کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے دشمن بن گئے۔ کدورت، بغض، کینہ، حسد، یہ ازل ہی سے انسان کے خون میں شامل ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے، اور اس کی ابتدا کرنے والا شیطان ملعون ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے جب آدم کو خلافت و نیابت کا تاج پہنانے کی بات سنی تو سب سے پہلا حسد، بغض اور کینہ کرنے والا یہی شخص تھا۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی معاشرے میں اپنے دوست سے، بھائی سے، اپنے خاندان سے، فیملی سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے۔ اور یقین جانیے کہ جب ہم کسی سے دشمنی یا نفرت کرتے ہیں تو شیطان کوئی نہ کوئی بہترین اچھا گھڑا ہوا جواز ہمیں دے دیتا ہے، اور ہم اسی جواز کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے دوسرے کو نقصان پہنچا دیا کرتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان واقعات سے اور قصائص قرآنی سے، قرآن کے احکامات سے صحیح معنوں میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے لیے اچھائیاں اور بھلائی کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز کل پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید بعنوان اقرا کے اس پروگرام میں ہم قرآن کا صحیح تلفظ، صحیح مخرج، صحیح ادائیگی یعنی پراپر پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اور اس کی ابتدا میں وہ حضرات جو تسلسل کے ساتھ قرآن پڑھنے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آیات قرآنیہ سے اپنا آغاز کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے سورہ یوسف کی آیت 4 اور 5 کی تلاوت پیش خدمت ہے۔ آپ حضرات محبت و مودت انہما کو استغراق کے ساتھ قرآن کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف کی آیات 3 اور 4 کی تلاوت کو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے سبق کے اگلے مرحلے میں ہم انہی آیات کو لفظ بلفظ کر کے بریک کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ ان کا صحیح تلفظ اور صحیح مخرج حاصل کر سکیں، جو قریب ترین ادائیگی ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ آپ ہمارے ساتھ دہراتے رہیے تاکہ آپ کو بھی قرآن کے صحیح مخارج پڑھنا اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا آپ سیکھ لیں۔ اذ قال یوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد
أحد عشر أحد عشر كوكبا والشمس كوكبا والشمس. ناظرین کرام، میں بار بار دہراتا ہوں کہ نون اور میم تشدید پر غنہ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چند مقامات ہیں جہاں پر ہم نیزل ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک کوکبہ اور شمس کے درمیان واو ہے. اگر واو تشدید ہو اور اس سے پہلے اگر دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوں تو پھر ہم یہاں پر غنہ کیا کرتے ہیں، نیزل ساؤنڈ کو پرومیننٹ کرتے ہیں، اور جب کسی چیز کو ہم ناک میں پڑھتے ہیں تو وہ چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے. کوکبا والشمس کوکبا والشمس والقمر والقمر رأيتهم لي ساجدين لي ساجدين. قال يا بني يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. اور ناظرین کرام، یہ قاعدہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ جب کسی آیت کے نشان سے پہلے چاہے وہ توئیں کی ہو، جیم کا وقف ہو، یا پھر جو آیت کا سمبل ہے اس کا مارک ہو، ہم اگر دو زبر ہے اور وہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں، سانس توڑنا چاہیں، اسٹاپ کرنا چاہیں، تو پھر ہم الف کی آواز نکالتے ہوئے وقف کرتے ہیں. اور یہاں پر قیدا میں آپ دیکھتے ہیں کہ الف وہاں پر لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اگر نہ بھی لکھا ہو، اگر دو زبر ہو تو پھر ہم وہاں پر الف کو شامل کر کے اس کو کھینچتے ہیں اور اس طرح وقف کرتے ہیں. قیدا. اور اگر وقف نہیں کریں گے تو اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن وقف کرنا بہتر ہے. قیدا. ان الشیطان للإنسان عدو مبین. للإنسان. اور یہاں پر انسان پہ غنہ کریں گے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد جو حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، یعنی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا میں سے کوئی بھی لفظ نہیں ہے، اس لیے نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے. للإنسان عدو مبین. اور میم پر چونکہ تشدید ہے اس لیے یہاں پر ہم بہر صورت غنہ کیا کرتے ہیں. عدو مبین. اور ناظرین کرام، آئیے اب ہم انہی آیات کو رومن ٹرانسلیٹریشن یعنی رومنائز کر کے آپ کی اسکرین پر پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ
قرآن کی تلاوت لفظ بلفظ کریں گے تاکہ وہ لوگ جو کہ انگلش الفابیٹ سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں بنسبت عربک الفابیٹ کے، تو وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبین۔ ناظرین کرام، اب ان آیات کا اردو اور انگلش ترجمہ بالترتیب پیش خدمت ہے۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ When Joseph said unto his father, O my father, lo, I saw in a dream 11 planets and the sun and the moon. I saw them prostrating themselves unto me. He said, O my dear son, tell not thy brethren of thy vision, lest they plot a plot against thee. Lo, Satan is foreman and open foe. ناظرین کرام، پروگرام کے آخری حصے میں ان آیات کی مفاہیم اور ان کے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کا آغاز لفظ اس سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلی آیہ مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں رب نے فرمایا کہ ہم یہ قصہ بیان کر رہے ہیں جس سے آپ بے خبر تھے، اور اب یہاں سے اذ قال کہہ کر آیہ مبارکہ کو شروع کیا جا رہا ہے۔ لفظ اذ جہاں پر بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد کرو، اور یہاں پر یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے خبر تھے، وہ توجہ اس جانب نہیں تھی، لیکن اب وہ توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے۔ حبیب وہ وقت یاد کیجئے، اس لیے کہ بے شمار احادیث مبارکہ یہ بتاتی ہیں کہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے ہر چیز کے پیدائش سے پہلے تخلیق کیا تھا، چنانچہ نور مصطفیٰ ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب رب ذوالجلال یہ توجہ اس جانب مبذول کروا رہا ہے، اور ہوتا ہے کہ اذ قال یوسف لابیہ، کہ یاد کیجیے وہ وقت کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، اور میری تعظیم کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اس خواب کو سنا تو آپ نے انہیں منع فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 سال یا اس سے بھی کم تھی، اور یہ خواب انہیں آ رہا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ در حقیقت آپ کو نبوت عطا کی جانے والی ہے،
خلافت و نیابت عطا کی جانے والی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام بعثت کے وقت ہی نبی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ غیب کی خبریں خواب کی صورت میں، القاء کی صورت میں، وحی کی صورت میں انہیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ اور نبی اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ازل سے ہوا کرتا ہے، اور نبی اللہ تبارک و تعالی پیدائش سے پہلے انہیں نبوت اور خلافت عطا کر دیا کرتا ہے، اور جب ان کی بعثت ہوتی ہے تو پھر وہ اعلان نبوت کیا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو منع کر رہے ہیں کہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا، وہ کوئی فریب کریں گے، کوئی دھوکہ کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ فریب کرنا، گمراہی میں مبتلا ہونا، سازش کرنا، یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کے خلاف فریب کرتا ہے، سازش کرتا ہے، کسی کے خلاف کوئی مکارانہ چال چلتا ہے، تو یہ انسان کا فعل نہیں ہے، انسان سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس شیطانی کام کا بیج اس کے دل میں، اس کی عقل میں، اس کی فہم میں، فراست میں شیطان ڈالا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی اپنے بھائی کے خلاف، اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنے آفس میں کام کرنے والے کے خلاف، اپنے گھر میں کسی فیملی ممبر کے ساتھ اگر کوئی فریب رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور اس کینے اور بغض کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے۔ ایسا کرنے والا در حقیقت شیطان کا چیلا ہوا کرتا ہے، اس کا فالوور ہوا کرتا ہے، اور پھر شیطان بڑے حربے استعمال کرتا ہے، اور انسان کا جس طرف طبعی طور پر میلان ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، انسان کو اسی میں طرح طرح کے حیلے اور بہانے بنا کر ورغلاتا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی والد کی محبت چاہتے تھے، اور والد چونکہ یوسف سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے خلاف وہ چال اور مکر کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب اگر آج کوئی عالم ہے تو شیطان اس نہج میں اور اس علم میں ڈھاکہ ڈالتا ہے، اور اس عالم کے ذہن میں یہ تاثر پیدا کرتا ہے تیرے پاس بڑا علم ہے، تیرے پاس بڑی قابلیت ہے، اور جب انسان اپنی قابلیت کے زوم میں آ جائے تو پھر علم رک جایا کرتا ہے۔ اور تکبر کرنا یہ انسان کی علامت نہیں، یہ تو شیطان کا کام ہے، اور اگر تکبر کسی کو زیب دیتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات گرامی قدر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان حملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی جہاد کی طرف جا رہا ہے اور شیطان اگر حملہ کر دے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور شیطان حملہ کر دے، اس کو کہے کہ تم قتل و غارت کری، تم تو مجاہد ہو، تمہارا نام تو پہلے ہی روشن ہو چکا ہے، تو پھر اگر حق و باطل کی تمیز نہ رہے، ہاتھ میں اسلحہ ہو، تو پھر دہشت گردی کو عروج ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا پھر معاشرے میں تمیز ختم ہو جایا کرتی ہے کہ دہشت گردی کیا ہے اور حقیقت میں جہاد کیا ہے۔ جہاد وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کی جائے، اور شیطانی فریب میں مبتلا ہو کر اگر تلوار چلائی جائے تو وہ جہاد ہرگز نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ دہشت گردی ہوا کرتی ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ فریب، مکر، کینہ، بغض، یہ ساری کی ساری وہ علامات ہیں جن کی وجہ سے انسان بہک جایا کرتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ یعقوب یوسف علیہ السلام کو منع کر رہے ہیں کہ اپنا خواب تو سچا ہے، اچھائی ہے، لیکن اس کو چھپا لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں فریب اور مکارانہ چالوں کے لیے مشہور ہیں، کوئی حکمت کی بات، کوئی اچھی بات ان سے چھپا لی جائے کہ نقصان اور ضرر نہ ہو، تو یہ انبیاء کرام رسل اعظام کی سنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قرآنی حکمتوں، ان میسیجز اور ایڈوائسز کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔